بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مغربی سعودی عرب کے خطہ حجاز کا شہر مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اس کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا گیا، جو بعد ازاں مدینہ بن گیا۔ اس شہر مقدس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر سال لاکھوں فرزندان توحید یہاں پہنچتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ منورہ میں بھی صرف مسلمانوں کو داخلے کی اجازت ہے، اور اس کی ایک اور خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چاروں اطراف باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں اور یہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ بلا شبہ دنیا بھر کے تمام مسلمان اس شہر سے خصوصی دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ دوستو، شہر مقدس مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کی تاریخ آپ تمام سننے والوں کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں مدینہ منورہ کی مکمل تاریخ آپ کو بتائیں گے، مسجد نبوی، روضہ رسول، اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح پیدا فرما جیسا کہ مکہ معظمہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہر مسلمان کو روئے زمین کے تمام مقامات سے مدینہ منورہ محبوب ترین ہے۔ پھر مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ مدینہ منورہ آپ کا ٹھکانہ بنا، یوں ہی آپ کی دعوات پروان چڑھیں۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اپنی جان، مال اور اولاد غرض ہر چیز آپ پر قربان کر دی، آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کو غالب فرمایا۔ اور پھر مدینہ منورہ کی سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کا مرکز بنی، آپ اس میں دفن ہیں۔ اسی وصف نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو 4 چاند لگا دیے۔ یہی نہیں، آپ کی عظیم مسجد مسجد نبوی بھی اسی میں موجود ہے۔ یہ 2 امتیاز ایسے ہیں جو کسی دوسرے شہر کو حاصل نہیں۔ مدینہ منورہ میں خیر ہی خیر ہے، اس میں اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون کی وبا اور دجال کا داخلہ ناممکن ہے۔ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ جیسی مقدس جگہ موجود ہیں، یعنی جنت کا ٹکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جو خبیث لوگوں کو یوں نکال باہر کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے سے زنگ دور کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ والوں کی یہ عظمت ہے کہ اللہ ان کا دفاع کرتے ہیں جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرتا ہے، اللہ اسے خوفزدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی۔ پھر یہ پاکیزگی کا مرکز ہے، اس کا نام طابہ اور طیبہ بھی ہے، اس لیے کہ اس کی ہر چیز پاک ہے۔ اس کی زمین، فضا، کھجوریں، غلہ، غرض ہر چیز پاک ہے۔ ناظرین، تمام عرب مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یثرب دراصل نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ایک آدمی کا نام تھا۔ اس نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، اس کے نام پر شہر کا نام بھی یثرب پڑ گیا۔ سوال یہ ہے کہ شہر بسانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک روایت کے مطابق طوفان نوح کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے جس علاقے میں ٹھہرے، وہ علاقہ آہستہ آہستہ ان کی رہائش کے لیے تنگ ہو گیا۔ تب ان میں سے ایک قبیلہ ابیل اس علاقے میں پہنچا جہاں بعد میں یثرب آباد ہوا۔ اس علاقے کا وافر پانی، اس کے درخت اور وسیع پتھریلے میدان انہیں بہت بھائے۔ یہ میدان اس کی حفاظت کا قدرتی ذریعہ تھے، چنانچہ انہوں نے یہیں رہائش اختیار کر لی۔ یثرب کے ابتدائی باشندے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ پہلے قبیلے کا نام عمالیق تھا۔ ایک روایت کے مطابق انہی لوگوں نے یثرب کی بنیاد رکھی، اسی لیے کہ جس شخص کے نام پر اس شہر کا نام یثرب پڑا
اس کا قبیلہ ابیل امالیک میں سے تھا۔ اہل قبیلہ کے نام سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عظیم قد کاٹھ کے مالک تھے، اور یہ لوگ املیک بن لاوز بن سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ پہلے وہ بابل کے علاقے میں رہتے تھے، پھر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ ان میں سے کچھ یثرب کے علاقے میں جاگوزیں ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عرب تھے، اور علامہ طبری کے نزدیک ان کے جد امجد املیک عربی زبان کے بانی تھے۔ دوسرے قبیلے کا نام یہود تھا۔ جب مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو وہاں کئی یہودی قبائل آباد تھے۔ ناظرین، مورخین کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یثرب کے اکثر یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے آنے والوں کی نسل تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ بخت نصر کے حملے کے بعد بھاگ کر آئے تھے۔ بخت نصر نے یہود کی حکومت پر حملہ کر کے بے شمار یہودی قتل کیے اور بہت سو کو قید کیا، اور یہ بات ہے 586 قبل مسیح کی۔ پھر 70 عیسوی اور 132 عیسوی میں رومیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، تو باقی لوگ بھی فلسطین سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ یثرب میں فروخت ہوئے۔ یثرب کے علاقے میں پہنچنے والے ابتدائی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو یہدل تھے۔ ان کے بعد اور قبائل بھی آتے گئے۔ تیسرے نمبر پر جو قبیلے آئے وہ اوس اور خزرج تھے۔ یہ دو قحطانی قبیلے تھے جو سد معرج کی تباہی کے بعد یمن سے ہجرت کر کے یثرب پہنچے تھے۔ ان قبیلوں کی رہائش سے یثرب کی تاریخ پر بہت گہرا اثر مرتب ہوا۔ مسند قول کے مطابق یہ دونوں قبیلے تیسری صدی عیسوی میں یثرب پہنچے۔ ناظرین، مدینہ رسول کے بہت سے نام ہیں۔ ناموں کی اس کثرت سے بھی مدینہ منورہ کی عظمت عیاں ہے۔ چند مشہور نام یہ ہیں۔ المدینہ، یہ اس شہر کا سب سے مشہور نام ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہجرت فرمائی اور یہیں مدفون ہوئے۔ ایک نام طابہ ہے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ کو طابہ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس پیارے شہر کا نام طابہ رکھا ہے۔ دراصل طابہ اور طیبہ طیب کی معنی میں ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ شہر شرک سے پاک ہو گیا اور ہر پاک چیز کو طیب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام یثرب ہے، یہ سب سے ابتدائی نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو تبدیل فرما کر المدینہ نام رکھا۔ نام تبدیل کرنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ یثرب کا مطلب ہے ملامت، فساد اور خرابی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جس میں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ میں نے سمجھا یہ شاید یمامہ یا حجر ہوں، لیکن معلوم ہوا یہ مدینہ یعنی یثرب ہے۔ ابو عبیدہ لغوی فرماتے ہیں، یثرب پورے علاقے کا نام ہے، مدینہ منورہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ علامہ یاقوت حمدی نے معجم البلدان میں لکھا ہے، اس شہر کے 29 نام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھے اچھی جگہ داخل فرما اور اچھی طرح یہاں سے نکال۔ اس دعا کے بارے میں بعض ائمہ کرام کا قول ہے کہ مدخل صدقن سے مراد مدینہ منورہ اور مخرجن صدقن سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب بے حساب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت سی احادیث اور آثار اس کے مرتبے اور فضیلت کو شد و مد سے ثابت کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا جامع ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ اے اللہ، ہمارے غلہ و پیداوار میں برکت فرما اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق بنا دے اور اس کا موسمی بخار جافا میں منتقل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس مبارک اور پاکیزہ دعا کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی معیشت روز افزوں ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت کائنات کے تمام خطوں سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ مدینہ منورہ کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔
بخاری اور مسلم میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مدینہ میں مکہ سے دگنی برکت فرما۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور مکہ والوں کے لیے دعا فرمائی تھی، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں اور میں اس کا رزق اور غلے کے لیے مکہ کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسند بازار کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دفعہ مدینہ میں شدید قحط پڑ گیا اور مہنگائی ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مدینہ والو صبر کرو اور خوش رہو، کیونکہ میں نے تمہارے غلے کے لیے برکت کی دعا کی ہے، مل کر کھاؤ، اکیلے اکیلے نہ کھاؤ، اس طرح ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہو جائے گا اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوگا، اس طرح 4 کا کھانا 5-6 آدمی کھا سکیں گے، کیونکہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جب لوگ نیا پھل دیکھتے تو اسے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہاتھ مبارک میں پکڑ کر فرماتے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے مدینے میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمارے غلے میں برکت فرما اور ہمارے رزق میں برکت فرما۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، میں بھی تجھ سے مدینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی برکت کی دعا سے دگنی برکت طلب کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے کھانے کے لیے دے دیتے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ ایمان کا مرکز ہے۔ بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے سانپ خطرے کے وقت اپنی بل کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سانپ رزق کی تلاش میں اپنی بل سے نکل کر ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، پھر جب اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو فوراً اپنی بل کی طرف لوٹ آتا ہے، اسی طرح ایمان مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دنیا کے اطراف میں پھیل جائے گا۔ پھر ہر صاحب ایمان اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لیے مدینہ منورہ کی طرف چلا آئے گا، اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی لوگ آپ سے علم طلب کرنے کے لیے دور دور سے مدینہ منورہ آتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دور میں ان سے حصول علم کے لیے اور ان کے بعد آج تک آپ کی ہر مقدس مسجد میں نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ برے لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتا، پاک باز لوگ ہی وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے اسلام کی بیعت کی، اگلے دن آیا تو اسے بخار تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیعت واپس کر دیجیے۔ آپ نے انکار فرمایا، 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر آپ نے فرمایا، مدینہ بھٹی کی طرح میل کچیل کو دور کرتا رہتا ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مدینہ منورہ برے لوگوں کو یوں الگ کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور جب بھی کوئی برا شخص مدینہ منورہ سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص مدینہ منورہ میں لا بساتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسند احمد میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوفزدہ کیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں یا دونوں میں سے کسی ایک نے پوچھا، ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے، آپ کو خوفزدہ کرنے کا کیا مطلب؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اہل مدینہ کو خوفزدہ کیا اس نے خود مجھے خوفزدہ کیا۔
مدینہ منورہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں طاعون کی وبا اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بہت سی احادیث میں مذکور ہے۔ بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے راستے پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال کا داخلہ ممکن نہیں۔ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان کے راستوں پر فرشتے صفیں باندھے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک نکارہ سی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے ڈر سے ہر کافر اور منافق مدینہ منورہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا، یعنی اس طرح مدینہ منورہ پاک صاف ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ میں دجال کا روب داخل نہیں ہوگا۔ ان دنوں مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ ان تمام فضائل کے علاوہ 2 ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جن کے مساوی کوئی فضیلت نہیں، اور وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ کی مقدس مسجد موجود ہیں۔ امام مالک نے مدینہ منورہ کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا اور آپ کی سنت کا مرکز ہے، جس کے ہر طرف شہید ہونے والے صحابہ دفن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی قبر مبارک بھی یہیں بنی۔ اس میں ریاض الجنہ بھی ہے اور منبر رسول بھی، اس کے علاوہ اس میں مسجد قباء بھی ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے کتنی محبت تھی۔ آپ کے فرامین اور دعاؤں سے مدینہ منورہ سے آپ کی محبت بالکل عیاں ہے۔ آپ نے بنفس نفیس دعا فرمائی، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت سے بھی بڑھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ بہت سی احادیث اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کو مدینہ منورہ سے بے تحاشا محبت تھی۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مستقل گھر ہے، اسی سے میں اٹھایا جاؤں گا، اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، اور میری امت پر فرض ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اس حدیث سے محبت کے جذبات صاف ظاہر ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی تو آپ مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے، اور اگر کسی دوسرے چوپائے پر سوار ہوتے تو اسے ایڑ لگاتے۔ مدینہ منورہ کا حرم ہونا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت بھی بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم قرار دیا تھا اور مکے والوں کے لیے دعا کی تھی، اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ہے اور اس کے غلہ اور رزق کے لیے مکے سے دگنی برکت کی دعا کی ہے۔ یہ حدیث ان علماء کی دلیل ہے جو مدینہ منورہ کو حرم تسلیم کرتے ہیں، اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث کو 10 سے زیادہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بخاری و مسلم میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ایر پہاڑ سے سور پہاڑ تک حرم ہے، جو شخص اس میں فساد کرے یا کسی فسادی کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔ ایر اور سور کے بارے میں تفصیلات آگے چل کر ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں مدینہ منورہ میں ہرنیوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہیں بھگاؤں گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے 2 پتھریلے میدانوں کا درمیانی علاقہ حرم ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کے جانور اور درخت قابل احترام ہیں۔ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کی بنیاد پر یہاں کے کسی شکار کو خوفزدہ نہ کیا جائے، یہاں کے درخت نہ کاٹے جائیں، اور یہاں کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے، کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
मदीना मुनव्वरा के हरम में घास ना काटी जाए, शिकार को डराया ना जाए और गिरी पड़ी चीज़ ना उठाई जाए सिवाय इसके कि ऐलान करने वाला उसको उठाए, और किसी के लिए जायज़ नहीं कि उसमें लड़ाई के लिए असलहा उठाए या किसी दरख्त को काटे, अलबत्ता अपने ऊँट को पत्ते वगैरह खिला सकता है। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अबू दाऊद शरीफ ही की एक दूसरी हदीस में सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करारदेह हरम से दरख्तों के पत्ते न झाड़े जाएं, उनको काटा ना जाए, अलबत्ता दरख्त को आहिस्ता से हिलाया जा सकता है, फिर जो पत्ते अपने आप गिर पड़ें वो जानवरों को खिला दिए जाएं। इन तमाम अहादीस से वाज़ेह है कि मदीना मुनव्वरा हरम है, इसका शिकार, उसके दरख्त और घास सब कुछ काबिल एहतराम है। सैफ इब्ने असमीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सही कौल यही है कि हरम में मदीना में शिकार करना जायज़ नहीं, ताहम अगर कोई शिकार कर ले तो उसे कोई तावान नहीं देना पड़ेगा। हाँ, हाकिम अगर सज़ा देना चाहे या उसका सामान ज़ब्त करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो बयान था मदीना मुनव्वरा के हरम करार दिए जाने का। अब हम आपको जबल एर के बारे में बताते हैं, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा के जनूब में हरम मदीना की जनूबी सिमत में वाक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफ़र में इसकी मशरक़ी जानिब से गुजरे थे। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एर और सौर के दरमियानी इलाके को हरम करार दिया है। वादी रनौना इसके मशरक़ी दामन में है। काज़ी अयाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये बात मारूफ है कि एर मदीना मुनव्वरा में वाक़ है, इसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, और शराए अरब के कलाम में भी इस पहाड़ का जिक्र मिलता है। इसके साथ ही जबल सौर के बारे में भी सुन लें। ये बात तयशुदा है कि हिजरत के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस गार में छुपे थे वो गार जबल सौर में है, और वो जबल सौर मक्के में वाक़ है। एक और सौर नामी पहाड़ मदीना मुनव्वरा में भी है। ज़माना जाहलियत में इस नाम से मशहूर था, दौरे इस्लाम में भी इसी नाम से मशहूर है। बेल से मुशाबे सीधा सुर्ख रंग का ये छोटा सा पहाड़ जबल ओहद के पिछली तरफ वाक़ है। जबल सौर की इजाफत और निस्बत जबल की तरफ हुई, यानी जबल सौर कहा जाए तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा वाला पहाड़ मुराद होता है, और जो मक्के वाला सौर है वो इजाफत के बगैर बोला जाता है। इस तरह दोनों के दरमियान यानी मक्के वाले और मदीने वाले सौर के दरमियान फ़र्क वाज़े हो जाता है और कोई अशकाल बाकी नहीं रहता। हाजी कैंप और हवाई अड्डे से गुजरकर जद्दा जाने वाली सड़क इसी जबल सौर के शुमाल से गुजरती है। इस सड़क का जबल सौर की पिछली जानिब से गुजरने का मकसद यही है कि गैर मुस्लिम मदीना मुनव्वरा के हरम की हदूद के बाहर से गुजर जाएं। आइए दोस्तों, अब हम आपको हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का कुछ जिक्र सुनाते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने सच्चे दीन को गालिब करने का इरादा फरमा लिया और ये इरादा कर लिया कि अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त नसीब फरमाए और अपने वादे पूरे फरमाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साबका मामूल के मुताबिक कबाइल को दावत देते हुए एक साल हज के दिनों में मिना तशरीफ़ लाए। जब आप जुमरा उक़बा के पास पहुँचे तो आपको कबीला खज़रज के कुछ लोग नज़र आए। अल्लाह ताला को उनकी हिदायत मंजूर थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने उनसे पूछा, वो कबीला जो यहूदियों का हलीफ है? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब सुनकर फरमाया, कुछ देर बैठकर बात ना कर लें? उन्होंने कहा, ठीक है। अब वो आपके पास बैठ गए। आपने उन्हें अल्लाह की दावत पहुंचाई, दीन इस्लाम पेश फरमाया और कुरान मजीद की चंद आयात तिलावत फरमाई। अल्लाह की कुदरत कि यहूदी उनके साथ उनके इलाके में रहते थे, वो अहले इल्म थे, उनके पास आसमानी किताब थी। मदीना वाले मुशरिक और बुत परस्त थे और अपने इलाके में यहूदियों को दबा कर रखते थे। जब उनका आपस में कोई झगड़ा होता तो यहूदी उन्हें धमकी देते कि आखिरी नबी का दौर आ रहा है, हम उसके साथ मिलकर तुम्हें कौम आद व इरम की तरह कत्ल कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे बातें की और उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी तो वो एक दूसरे से कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐसा मालूम होता है कि ये वही नबी करीम है जिनके बारे में यहूदी तुम्हें धमकियां देते रहते हैं। ऐसा ना हो वो तुमसे पहले ईमान ले आएं, ईमान लाने में तुमसे सबकत ना ले जाएं।
اس لیے انہوں نے فوراً آپ کی دعوت تو قبول کر لی، آپ کی تصدیق کی اور دین اسلام کو ان الفاظ کے ساتھ قبول کیا: ہماری قوم آپس کی دشمنی اور لڑائی بھڑائی میں تمام قوموں سے بڑھ چکی ہے، ممکن ہے آپ کی پیروی کی برکت سے اللہ تعالی ہم میں اتفاق پیدا فرما دے۔ ہم ان کے پاس جا کر آپ کی دعوت پیش کریں گے اور جو دین ہم نے قبول کیا ہے اس کی طرف انہیں بھی دعوت دیں گے۔ اگر انہوں نے دین قبول کر لیا تو انشاءاللہ آپ کو عظیم غلبہ حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کے بعد یہ لوگ آپ سے رخصت ہوئے اور اپنے شہر پہنچے۔ ان حضرات کے نام اسد بن زرارہ، عوف بن افرا ان کی والدہ کا نام تھا، والد کا نام حارث بن رفع تھا، رافع بن مالک، عقبہ بن عامر، ان کے بجائے معاذ بن افرا کا نام بھی روایات میں آتا ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب بنو خزرج سے تھے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ فرمایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال حج کے موسم میں انصار کے 12 آدمی جمرہ عقبہ کے پاس آپ سے ملے اور آپ سے بیعت کی۔ یہ پہلی بیعت عقبہ تھی، اس وقت ان پر جنگ فرض نہیں ہوئی تھی۔ ابو ادریس عائز اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ والوں میں شامل تھے، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو، یعنی عہد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تم میں سے جو شخص اس عہد کی پابندی کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کرے پھر اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دے تو وہ اللہ کے سپرد ہیں، چاہے اسے معاف کر دے چاہے تو سزا دے۔ چنانچہ سب نے ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان حضرات کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ ان حضرات کو قرآن پڑھائے، اسلام کی تعلیمات سکھائیں اور انہیں دینی سوجھ بوجھ سے روشناس کرائیں۔ اسی بنا پر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں قاری صاحب کہا جاتا تھا۔ یہ اسلام کے پہلے مبلغ تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ ان کا تعلیمی انداز بہت بہترین تھا، کوشش میں انتہا کا خلوص تھا۔ چنانچہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، اپنی قوم کے بڑے سردار تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے سردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان دو شخصیات کا اسلام لانا مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت کا پیش خیمہ بن گیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملا اور یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی دعا کیجئے، اے میرے رب مجھے بہترین طریقے سے مکہ مکرمہ سے نکالنا اور بہترین طریقے سے مدینہ منورہ میں داخل فرمانا، اور مجھے اپنی طرف سے غلبہ اور نصرت عطا فرمانا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ اور اہل مدینہ کے درمیان مذکورہ معاہدہ نہ ہوتا تو ہجرت ممکن نہ تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ میں اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نئے بھائی مہیا فرمائے ہیں اور امن والا علاقہ عطا فرمایا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مدینہ منورہ کی طرف مسلسل ہجرت کرنے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے اللہ کی اجازت کے انتظار میں مکہ مکرمہ ہی میں رہے۔ جب قریش نے محسوس کیا مسلمان آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو کوئی محفوظ جگہ مل گئی ہے۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نکل نہ جائے، چنانچہ وہ اس سلسلے میں مشورے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ ان میں سے کچھ نے کہا ہم خود ہی اسے نکال دیتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں ہم اسے قید کر دیتے ہیں، جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو خود ہی مر جائے گا۔ ابو جہل ملعون کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہیں ایسا حتمی مشورہ دیتا ہوں
کہ تم اپنی باتیں بھول جاؤ گے۔ اس پر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ۔ وہ کہنے لگا ہم ہر قبیلے سے ایک ایک نامور طاقتور اور بھرپور نوجوان لیں گے، اسے تیز ترین تلوار مہیا کریں گے، پھر وہ سب مل کر یکبارگی آپ پر حملہ کر دیں۔ اگر آپ اس طرح قتل ہو جائیں تو آپ کے قتل کی ذمہ داری تمام قبائل پر پڑے گی، اور میں نہیں سمجھتا کہ قبیلہ بنو ہاشم سب قبیلوں سے لڑائی مول لے سکے گا۔ لازماً وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں گے، اس طرح ہم اس آفت سے نجات پالیں گے۔ چنانچہ اس رائے پر اتفاق ہو گیا۔ ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ان کے منصوبے سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ رات اپنے گھر میں نہ سوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ اس رات آپ اپنے گھر نہ سوئے بلکہ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ باہر نکل گئے، وہ لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور ان کے سروں پر بکھیرتے ہوئے گزر گئے۔ وہ ایسے اندھے ہوئے کہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ مکہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر آپ نے ان سے فرمایا تھا جلدی نہ کرو، امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی ساتھی عطا فرمائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ وہ آپ ہی ہوں گے، اسی لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لی تھیں۔ انہیں چارہ وغیرہ گھر ہی میں ڈالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں ہر روز ایک مرتبہ ضرور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے، کبھی صبح کے وقت اور کبھی شام کے وقت۔ لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا، اس روز آپ دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گئے کوئی اہم معاملہ ہے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارپائی خالی کر دی۔ آپ تشریف فرما ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سب کو کمرے سے نکال دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں صرف میری 2 بیٹیاں اسماء اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں، آپ فرمائیے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ جانے کی آرزو ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے والد کو خوشی سے روتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرک عبداللہ بن عریکت سے کچھ رقم پر معاملہ طے کر لیا تھا کہ وہ انہیں خفیہ راستوں سے مدینہ منورہ لے جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر دیں تاکہ وہ وقت مقررہ تک انہیں چراتا رہے اور سنبھال کر رکھیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کے سوا کسی کو آپ کے نکلنے کا علم نہیں تھا۔ مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکل جانے کا پتہ چلا تو وہ ان کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے، یہاں تک کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیے جائے گا۔ وہ لوگ آپ کا سراغ لگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن انہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی دوران وہ اس پہاڑ پر بھی چڑھے جہاں آپ دونوں تشریف فرما تھے۔ اس غار کے منہ کے پاس بھی پھرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں اندر نظر آتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے وہ آپ دونوں کو نہ دیکھ سکے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کسی نے اگر جھک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ابو بکر یہ کیسے ممکن ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کا کھوج لگانے والوں میں سراقہ بن مالک بھی تھے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش میں نکلے تھے۔ یہ اس مختصر سے قافلے تک پہنچ گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، یہ اٹھے اور پھر آگے بڑھے، گھوڑے کو پھر ٹھوکر لگی، تیسری بار آگے بڑھے تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ تب انہوں نے جان لیا کہ جن تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔
चुनाचे ये वापस लौट गए और बाद में मुसलमान हो गए। मदीना मुनव्वरा के लोगों में आपकी आमद की खबर फैल चुकी थी। वो बहुत बेचैनी के आलम में आपका इंतज़ार कर रहे थे। हालत ये थी कि सुबह सवेरे घरों से निकलकर मदीना मुनव्वरा से बाहर आ जाते ताकि आपका इस्तकबाल कर सकें। जब भूख ज़्यादा होती तो वापस शहर आ जाते। जिस रात आप तशरीफ़ लाए उस रोज़ भी वो बाहर बैठे इंतज़ार करते रहे। जब साए ख़त्म हो गए तो वो मायूस होकर घरों को चले गए। उधर वापस गए, उधर आप तशरीफ़ ले आए। सबसे पहले एक यहूदी ने आपको आते देख लिया। उसे मालूम था कि अहले मदीना आपका इंतज़ार किस बेचैनी से कर रहे हैं, इसलिए वो पुकार उठा, अंसार तुम्हारी किस्मत जाग उठी, जिसका इंतज़ार था वो तशरीफ़ ले आए। अंसार भागे भागे आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के साए तले तशरीफ़ फरमा थे। आपके साथी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके करीबन हम उम्र ही थे। मदीना मुनव्वरा के अक्सर लोगों ने उस वक्त तक आपको देखा नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनमें अल्लाह के रसूल कौन से हैं। लोगों का ज़बरदस्त हुजूम था। उस वक्त इत्तफाक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से साया हट गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन उठे और अपनी चादर से आप पर साया करने लगे। तब लोगों को पता चला अल्लाह के रसूल ये हैं। अब मुसलमान अपने असलहे की तरफ लपके और एक पथरीले मैदान हिरा में आपका इस्तकबाल किया और फिर असलहे की छाँव में आपको लेकर मदीने की तरफ चले। रास्ते में आप दाएं तरफ को मुड़े और बस्ती क़ुबा में बनु अमर बिन औफ कबीले के एक साहिब कलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ उतरे। ये पीर का दिन था। तारीख़ 12 रबीउल अव्वल थी और आपकी बेइज्जत का 13वां साल था। आप कुबा में 14 दिन ठहरे, जैसा कि बुखारी शरीफ में सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। उन दिनों में आपने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। कुबा से रवाना हुए तो थोड़े ही फासले पर नमाज जुमा का वक्त हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम बिन औफ के इलाके वादी रानूना के मकाम पर दूसरे हाजरीन समेत जुमा अदा फरमाया। आपने उस मकाम पर एक मस्जिद की बुनियाद रखी। बाद में इस मस्जिद को मस्जिद जुमा कहा जाने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुबा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने का इरादा फरमाया तो अपने ननियाल बनु नजार को पैगाम भेजा। वो हथियार सजाकर आए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर उनके साथ चले। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पीछे सवार थे। बनु नजार और दूसरे मुसलमानों का एक हजूम आपके इर्द गिर्द था। कोई सवार था, कोई पैदल, कोई दाएं था, कोई बाएं और कोई आगे था, कोई पीछे। जब भी आप किसी घर के पास से गुजरते, घर वाले आपसे उतरने की दरख्वास्त करते, मगर आप फरमाते मेरी ऊँटनी को चलने दो, ये अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा चलती रही, यहाँ तक कि जब वो बनु मालिक बिन नजार के मोहल्ले में पहुँची तो वहाँ रुकी जहाँ बाद में आपकी मस्जिद का दरवाज़ा बना, और वो जगह सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने थी। मदीना वाले आपकी तशरीफ़ आवरी पर बहुत खुश थे। सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अहले मदीना को कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त थे। यहाँ तक कि हबशी लोगों ने खुशी में नेज़ों और खंजरों का खेल दिखाया। पर्दा नशीं औरतें भी छतों पर चढ़ चढ़ कर देख रही थीं। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी खुशी से नारे लगा रहे थे, अल्लाह के रसूल आ गए, अल्लाह के रसूल आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हम रात के वक्त मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हर शख्स की कोशिश थी अल्लाह के रसूल उसके मेहमान बने। आपने फरमाया, आज मैं अपने दादा मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल बनु नजार का मेहमान बनूंगा। ये इज़्ज़त और सादत उन्हें हासिल होगी। बहुत ज़्यादा हजूम की वजह से मर्द औरतें छतों पर भी चढ़े हुए थे। लड़के भाले रास्तों में भागे फिरते थे। वो नारे लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। गर्ज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना में तशरीफ़ आवरी का दिन मदीना मुनव्वरा की तारीख़ का एक यादगार दिन है, जिसकी मिसाल मदीना मुनव्वरा ने न पहले देखी न कभी बाद में देख सकेगा। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ आवरी के दिन से बढ़कर खूबसूरत और बारौनक दिन नहीं देखा।
مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ معروف صحابی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بخاری شریف میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میں ہجرت کے لیے نکلی تو حاملہ تھی، بلکہ حمل کی مدت قریب ختم ہونے والی تھی۔ میں مدینہ پہنچی اور قباء میں اتری تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اسے آپ کے گود میں رکھا۔ آپ نے ایک کھجور منگوا کر چبائی اور پھر اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ اس طرح بچے کے منہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ پھر آپ نے اس کو کھجور کی گٹھلی دی، پھر آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ ہجرت کے بعد مہاجرین گھرانوں میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے اور سب مہاجرین پہنچ گئے، انصار میں بھی نظم قائم ہو گیا، اسلام کی بنیاد مقصود ہو گئی، تو نماز کا نظام قائم کیا گیا، زکوٰۃ اور روزے فرض ہوئے، حدود قائم کی گئیں اور حرام و حلال کے مسائل لاگو ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ نماز کے اوقات میں بغیر کسی اعلان کے خود بخود اکٹھے ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اطلاع کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ فرمایا۔ کسی نے سائرن بجانے کا مشورہ دیا، جواب میں آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کا شعار ہے۔ کسی نے گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، آپ نے فرمایا ایسا عیسائی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا آگ جلا دی جائے، آپ نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ غرض لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ بنو حارث بن خزرج کے ایک شخص سیدنا عبداللہ بن زید بن سالبہ بن عبدریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات خواب میں ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس کے کپڑے سبز تھے، ہاتھ میں گھنٹی تھی۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے تو یہ گھنٹی بیچے گا؟ اس نے پوچھا تو اس گھنٹی کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا ہم اس کے ذریعے نماز کے لیے اطلاع کر دیا کریں گے۔ اس پر اس نے کہا میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا اس طرح کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا، اسے بتاتا جا وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کلمات کے ساتھ اذان کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں یہ آواز سنی۔ وہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ۔ جامع ترمذی شریف میں ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، صبح ہوئی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ خواب سچا ہے تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اسے یہ کلمات بتاتا جا، وہ اذان کہے کیونکہ اس کی آواز تجھ سے بلند اور لمبی ہے۔ انہوں نے اذان شروع کی، جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی، وہ اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں نے بھی خواب میں یہی کچھ دیکھا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، خواب کا سچا ہونا یقینی ہو گیا۔ آئیے دوستو، اب مدینہ منورہ سے یہودی کیسے جلا وطن ہوئے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یوں تو یہودی ابتدا ہی سے مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ان کی دشمنی میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔
مثلاً بنو نذیر کے سردار اسلام بن مشکم نے کفار کے سردار ابو سفیان کو 200 جنگجوؤں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخلے کے سلسلے میں مدد دی، اس کی میزبانی کی اور مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے اپنے آدمی بھی بھیجے۔ ابو سفیان نے اس کے ہاں ایک رات گزاری، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے مسلمانوں کے ایک باغ پر حملہ کیا، وہاں 2 انصاریوں کو شہید کیا اور دوسرے باغوں میں آگ لگا کر واپس بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے تعاقب میں کچھ مسلمان بھیجے، مگر ابو سفیان اور اس کے ساتھی اپنی جانیں بچا کر بھاگ نکلے۔ جلد بازی میں انہوں نے اپنی سواریوں پر لدے بہت سے ستو راستے میں ہی گرا دیے، وہ مسلمانوں کو بطور غنیمت حاصل ہوئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں غزوہ سیوک کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام بن مشکم کی اس غداری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی سزا دی نہ بنو نذیر پر حملہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ان دنوں یہودیوں کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کی شرارتوں کے سدباب میں مصروف تھے۔ بنو قینقاع بہت دلیر اور مالدار یہودی تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان سے نپٹا جائے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان سب کو بازار میں جمع کیا، اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے بدتمیزی سے یہ جواب دیا، آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں، آپ کا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہوا جو لڑنا نہیں جانتے تھے۔ ان کا اشارہ جنگ بدر کے قریش کی طرف تھا، اس لیے آپ کو ان کے مقابلے میں فتح ہو گئی۔ اللہ کی قسم، اگر کبھی ہم سے ٹکر ہوئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور واپس آ گئے۔ اس کے تھوڑے دنوں بعد ایک مسلمان عورت ان کے بازار میں گئی، انہوں نے اس کے کپڑے کا کنارہ شرارتاً کسی چیز سے باندھ دیا، وہ اٹھنے لگی تو ننگی ہو گئی۔ اس نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا، ایک مسلمان نے یہ دیکھا تو شرارت کرنے والے کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودی جمع ہو کر اس مسلمان پر حملہ آور ہوئے اور اسے شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا، آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ 700 جنگجو تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ انہیں قتل کرنے کا تھا، مگر ان کے حلیف عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے ان کے حق میں سفارش کی اور انہیں چھڑانے کے لیے منتیں کرنے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ علاقہ شام کی ازرات بستی میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ اس پہلے یہودی قبیلے سے پاک ہو گیا۔ یہ محاصرہ غزوہ بدر کے بعد 15 شوال 2 ہجری بروز ہفتے سے شروع ہو کر ذیقعدہ کا چاند نکلنے تک جاری رہا۔ اور آئیے دوستو، اب بات کرتے ہیں مدینہ منورہ کے ایک اور قبیلے بنو نذیر کے بارے میں۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس میں وضاحت تھی کہ اگر مسلمان یہودیوں سے دشمن کے خلاف مدد طلب کریں گے تو یہودی مدد کرنے کے پابند ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دیت کے سلسلے میں بنو نذیر کے ہاں تشریف لے گئے۔ معاہدے کی روح سے وہ اس کے پابند تھے، لیکن انہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کی۔ جس گھر کے سائے میں آپ تشریف فرما تھے، اس کی چھت سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے منصوبے سے خبردار کر دیا۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان ان کے علاقے میں پہنچے تو یہ لوگ قلعوں میں بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول پھر ان کا سفارشی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ان کی معافی کا مطالبہ کیا، کیونکہ یہ بھی اس کے حلیف تھے۔ آپ نے انہیں نکلنے کی اجازت دے دی، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ اپنا اسلحہ وہیں چھوڑ کر جائیں، بس ایک اونٹ پر جو لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اس طرح وہ جو کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ ایک اور یہودی قبیلے سے نجات پا گیا۔ یہ ربیع الاول 4 ہجری کی بات ہے۔ بنو نذیر جب مدینہ منورہ سے جلا وطن ہوئے تو ان کا ایک وفد قریش کے پاس گیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارا۔ وہ مان گئے۔ اس کے بعد وہ قبیلہ غطفان کے پاس گئے، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش اور غطفان قریباً 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب بنو قریظہ کے پاس گیا اور انہیں لڑائی پر ابھارا۔ بنو قریظہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا
اور قریش کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح کفار کے لشکر نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایسی تدبیر فرمائی کہ ان میں باہمی اختلاف پڑ گیا اور ان کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، اس نے انہیں ڈگمگا دیا، نہ وہ خود ٹک سکے نہ ان کا کوئی خیمہ باقی رہا۔ آخر وہ خوفزدہ ہو کر راتوں رات بھاگ نکلے۔ الحمدللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے تو آپ نے بنو قریظہ پر چڑھائی کر دی، ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ آخر کار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ آپ نے خود فیصلہ نہیں فرمایا، ان سے فرمایا وہ خود کسی شخص کا نام پیش کریں جو ان کا فیصلہ سنائے۔ انہوں نے اپنے حلیف سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے بالغ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے غلام بنا لیے جائیں، مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر امن ہوا۔ مرد قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے اور مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس طرح مدینہ منورہ یہودیوں کے آخری قبیلے سے بھی پاک ہو گیا۔ یہ غزوہ ذی القعدہ 5 ہجری میں ہوا۔ آئیے دوستو اب آپ کو مسجد نبوی کی تاریخ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 14 دن تک بنو عمر بن عوف میں ٹھہرے۔ ابتدا میں جہاں نماز کا وقت ہوتا آپ وہیں نماز پڑھ لیتے۔ پھر آپ نے مسجد بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا مجھ سے اپنے احاطے کا سودا کر لو۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کی کوئی قیمت آپ سے نہیں لیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اجر لیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس احاطے میں کھجور کے درخت، مشرکین کی کچھ قبریں اور کھنڈرات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں اور کھنڈرات ہموار کر دیے گئے۔ قبلے کی دیواروں میں کھجور کے درختوں کی لائن لگا دی گئی اور دائیں بائیں پتھروں کی دیواریں بنا دی گئیں۔ اس دوران وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھتے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ آخرت کی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی اہم نہیں، انصار اور مہاجرین کو معاف فرما۔ حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مسعود میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنے تھے۔ مسجد نبوی میں پہلی بار توسیع اس وقت کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ آپ نے چوڑائی میں 40 ہاتھ اور لمبائی میں 30 ہاتھ اضافہ فرمایا۔ اس طرح مسجد مربع کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کا کل رقبہ 2500 مربع میٹر ہو گیا۔ البتہ قبلے کی طرف مسجد اپنی پہلی حد پر ہی رہی۔ اس کی بنیاد پتھروں کی تھی اور دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں۔ ستون کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ چھت 7 ہاتھ اونچی تھی اور یہ اضافے والی زمین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد رونما ہوا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لشکر روانہ کرنے میں مصروف رہے۔ چنانچہ انہیں مسجد میں توسیع کا موقع نہ مل سکا۔ البتہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے دور نبوی کے ستون کھوکھلے ہو گئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بدل دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور میں مسلمان بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ آپ سے گزارش کی گئی اے امیر المومنین مسجد میں توسیع ہونی چاہیے۔ اس پر آپ نے فرمایا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ ہم مسجد میں توسیع کریں گے تو میں کبھی اضافہ نہ کرتا۔ چنانچہ آپ نے 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع و تعمیر کا کام شروع کر دیا اور انسانی قد کے برابر بنیادیں پتھر سے بنوائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کچھ اضافہ نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اضافہ تو کیا مگر اسے دور نبوی کے انداز ہی میں کچی اینٹوں اور کھجور کی شاخوں سے بنوایا۔ البتہ ستون لکڑی کے بنوا دیے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر اور توسیع کا کام کیا تو انہوں نے مسجد کے باہر ایک چبوترا سا بنوا دیا، اسے بطحہ کہا جاتا ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کی کسی توسیع میں یہ مسجد ہی میں شامل کر دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شور و گل کیے بغیر نہ رہ سکے یا اونچی آواز سے بات کرنا چاہے یا شعر پڑھنا چاہے، وہ مسجد سے باہر نکل کر اس چبوترے پر آ بیٹھے۔ گویا اس چبوترے کی تعمیر کا مقصد مسجد نبوی کو شور و غل سے بچانا تھا، کیونکہ مسجد نبوی کے آداب میں یہ بات خاص طور پر داخل ہے کہ اس میں آواز اونچی نہ کی جائے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ آپ نے 29 ہجری میں مسجد نبوی میں توسیع کرائی اور تعمیر بھی نہیں کرائی۔ اس میں قبلہ شمال اور مغرب کی جہات میں اضافہ کیا، قبلے کی طرف ایک برآمدے کا اضافہ کیا، قبلے کی دیوار اس جگہ بنوائی جہاں وہ آج ہے۔ اب تک اس طرف کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ مغرب کی طرف بھی انہوں نے ایک برآمدے کا اضافہ کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تعمیر نقش و نگار والے پتھروں سے ہوئی، چھت ساگوان کی خوشبودار لکڑی کی ڈالی گئی، البتہ مکسورہ کچی اینٹوں سے ہی بنایا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی توسیع اور تعمیر کے بارے میں مطلب بن عبداللہ بن حنطب فرماتے ہیں، 24 ہجری میں جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو لوگ ان سے مسجد نبوی میں اضافے کا مطالبہ کرنے لگے، مسجد کی تنگی کی شکایت کرنے لگے۔ جمعے کے دن لوگ گلیوں میں نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اصحاب شورا سے مشورہ کیا، سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسجد کو گرا کر اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، میرا ارادہ ہے کہ میں مسجد نبوی کو گرا کر اس میں اضافہ کروں۔ اللہ کی قسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور پھر اس مسئلے میں میرے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمونہ اور مقتدیٰ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے مسجد نبوی میں اضافہ فرمایا اور تعمیر نو بھی فرمائی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانا اور دانش مند صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے بھی مشورہ کیا ہے۔ وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد کو گرا کر نئے سرے سے بنایا جائے اور اس میں توسیع کی جائے۔ سب لوگوں نے اس کام کی تعریف کی اور نیک دعائیں دیں۔ اگلے دن آپ نے کاریگر بلائے اور خود اس کام کی نگرانی فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے اور مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے۔ آپ کے حکم سے وادی نخل میں صاف شدہ چونا تیار کیا جاتا تھا، اس کو تعمیر میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نیک کام کی ابتدا ربیع الاول 29 ہجری میں ہوئی اور کام 30 ہجری محرم الحرام کے شروع میں مکمل ہوا۔ اس طرح اس کام میں 10 ماہ لگے۔ اور دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ کو مدینہ منورہ کے قدیم ریلوے اسٹیشن اور عجائب گھر کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنوب مغرب میں 10 منٹ کی مسافت پر باب امبریا کے ساتھ سیاہ گنبدوں والی خوبصورت امبریا مسجد ہے۔ سرمئی پتھروں سے مزین اس مسجد کو ترکی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد کے دوسری طرف سرمئی تراشیدہ خوبصورت پتھروں سے تعمیر کیا جانے والا مدینے کا حجاز ریلوے اسٹیشن عرب اور ترک فن تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن مدینہ منورہ کے اہم تاریخی مقامات میں سے ہے۔ اس کی بنیاد سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کے دور حکومت میں رکھی گئی اور 28 اگست 1908 کو پہلی ریل دمشق سے 1330 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ منورہ پہنچی۔ اس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ اس شہر مقدس کو باہر کی دنیا سے مربوط کر دیا گیا۔ 1330 کلومیٹر طویل اس ریل کے سفر میں جگہ جگہ چھوٹے بڑے 76 ریلوے اسٹیشن بنائے گئے تھے۔ اس سے پہلے لوگ حجاز مقدس کا سفر اونٹوں پر کیا کرتے تھے، جو 2 ماہ پر محیط ہوتا تھا۔ ریلوے نظام کے باعث یہ سفر چند دنوں میں طے ہونے لگا۔ یہ ریل 9 سال تک نہایت کامیابی کے ساتھ چلتی رہی اور مدینہ منورہ میں خوشحالی کا باعث بنتی رہی۔ دوسرے مرحلے میں اس ٹرین کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک لے جانے کے کام کا ابھی آغاز ہی ہوا چاہتا تھا کہ جنگ عظیم اول شروع ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کی اس جنگ میں شرکت کی وجہ سے یہ منصوبہ شروع نہ کیا جا سکا۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت کے عقب میں ریل کی پٹڑی، اس کے ڈبے
اور پرانے زمانے کا انجن سلطنت عثمانیہ کی عظیم الشان دور کی یاد دلاتا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی قوت اور 3 بر اعظموں کی مالک تھی۔ ریلوے اسٹیشن کی اس قدیم عمارت کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کی بنیاد 1419 ہجری بمطابق 1999 میں رکھی گئی۔ میوزیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بعض اشیاء محفوظ کی گئی ہیں۔ گراؤنڈ فلور پر قدیم زمانے کی آٹا پیسنے کی ایک بڑی اور موٹی چکی، مٹی کے برتن، زیورات، گھریلو سامان موجود ہے، جبکہ پہلی منزل پر قدیم زمانے کے آلات، ضرب، تلواریں، تیر کمان اور نیزے وغیرہ آویزاں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے قدیم نسخے اور نادر تصاویر وغیرہ بھی عہد قدیم کی یاد دلاتی ہیں۔ یاد رہے باب امریہ کے میدان میں ریلوے اسٹیشن کے اندر واقع اس میوزیم کی نگرانی وزارت ثقافت کے شعبہ آثار قدیمہ کے ذمے ہے۔ تو دوستو، یہ تھی تاریخ مدینہ شروع سے آخر تک، اور زمانہ قدیم سے لے کر زمانہ جدید تک ہم نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين